قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گیا۔ معزز سامعین کرام، جیسے جیسے امت کی اصلاح ہو رہی ہے ویسے ویسے امت میں بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کہ اس دور پرفتن میں امت کی اصلاح کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں۔ انہی بگاڑوں میں سے ایک بگاڑ ہمارا وقت کی اہمیت کو نہ جاننا۔ اور یہ بات سمجھ میں، وقت کی قدر نہ کرنا، وقت کی پابندی نہ ہونا۔ 10 بجے کا جلسہ طے تھا، 11 ساڑھے 11 12 بجے شروع ہو رہا۔ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت کتنا بڑا سچا رہا تو بھی 2 جگہ تو جھوٹ بولتا۔ ایک جلسے کے ٹائم میں، دوسرا نکاح کے ٹائم میں۔ نکاح ہوتا اننت پور میں نہیں ہوتا، بولو نا، ہوتا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا بولے تو بولو، انشاءاللہ یہاں نکاح کرانے کا انتظام کرتا ہوں۔ ہوتا نہیں ہوتا، نکاح کرنا، شادی کرنا، شادی کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے، ایمان ادھورا ہے، اعمال میں خشوع نہیں ہے۔ یہ ایمان اور اعمال کی تو ہماری بات ہے، انسانیت بھی ادھوری ہے۔ جس کی زندگی میں شوہر نہیں، جس عورت کی زندگی میں شوہر نہیں، جس مرد کی زندگی میں بیوی نہیں، تو اس کی زندگی بڑی ناقص اور ادھوری ہے۔ 7 سال سے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ہمارے انکل بغیر آنٹی کے کیسے ہیں۔ شادی ہوتی نہیں ہوتی ہے، رفع چھٹا، رفع من کیا بولتے ہیں، رفع بولتے، بعض جگہ کارڈ بولتے، پڑھتا تو ایک بھی نہیں۔
500 رقعے چھاپتے ہیں، 1000 رقعے چھاپتے ہیں، بعض لوگ تو 5000 رقعے چھاپتے ہیں۔ رقعہ دینے والا بھی پڑھتا نہیں، رقعہ لینے والا بھی پڑھتا نہیں۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا حضرت کا تعارف کراتے کرتے ایک لفظ زبان سے نکل گیا، غلط تو نہیں ہے لیکن عام طور پر مشہور ہے۔ زندوں کو دعوت برکاتہم بولتے ہیں، مرحومین کو رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں۔ مجھے ڈر شروع ہو گیا حضرت کام گرم ہو جاتی ہے بول کر۔ پھر بھی یہ حضرت کا علم ہے کہ حضرت کچھ برا نہیں سمجھے۔ دعوت برکاتہم وہ بھی فیض ہے، امت فیوزہم وہ بھی فیض ہے، دعوت اقبالہم وہ بھی فیض ہے، رحمت اللہ علیہ وہ بھی فیض ہے۔ ایک صاحب رخا لا کر دیے لڑکی کے بابا مجھے، میں تو رخا پڑھتا ہوں، پڑھ کر واپس ان کو دے ڈالتا ہوں، تمہیں رکھ لو رخا پڑھ لیا میں۔ قرآن نہیں بھولتے، ہمیں دعوت کی تاریخ بھولتے ہیں کیا حضرت؟ الحمدللہ ابھی تقریر شروع نہیں کیا، مسجد کے عنوان پر ایک واقعہ، کچھ اہم مسجد سے تعلق رکھنے والی باتیں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مقدمہ پیش کر رہا، لڑکی کے بابا رخا لا کر دیے، حضرت میری بیٹی کی شادی ہے۔ حضرت رخا کھولیا۔ دنیا کا ایک مزاج ہے، مسلمانوں کی ایک عادت ہے اس وقت، صحیح عادت نہیں ہے، غلط عادت ہے۔ لڑکے والے چھاپے رخا تو لڑکے کا نام پہلے، لڑکی والے چھاپے رخا تو لڑکی کا نام پہلے۔ لڑکی والے چھاپے بھی تو تب بھی لڑکے کا نام ہی آگے ڈالنا ہے، کیونکہ لڑکی جس حیثیت سے ہی کیوں نہ ہو وہ لڑکے کے بعد ہی ہے۔ عورت فضیلت بہت اعلیٰ و اولیٰ ہے، پھر بھی ایک مرد کے بعد ہی اس کا درجہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر مردوں کو درجات ادا کیے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، عورتوں کے مقابلے میں مرد کے درجات بہت آگے ہیں۔ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم علیہ السلام کی۔ قرآن معلوم؟ اننت پور والوں کو قرآن معلوم؟ ارے بولو رے باپ، کم سے کم منڈی تو بھی ہلاؤ، معلوم قرآن؟ ایسا کا تو کیا وہ حضرت گھر میں اوپر رکھتے نا۔ پورے قرآن پاک میں کسی عورت کا نام نہیں، ہماری اماں حوا کا نام نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی 2 مقدس بیویاں حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کا نام نہیں، موسیٰ کی بیوی صفورہ کا نام نہیں، ایوب کی بیوی رحیمہ کا نام نہیں، میرے آقا کے ازواج امہات المؤمنین کسی کا نام نہیں۔ اشارہ ہے البتہ، لیکن نام کسی کا نہیں ہے سوائے حضرت مریم کے۔ خالی نام ہی نہیں، حضرت مریم کے نام کا سورہ ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علم ہوں، سبق پیش کر رہا ہوں، وہ سورہ حضرت مریم کے شان پر نازل ہوا، ان کی عفت اور آبرو اور عصمت کو بتانے کے لیے نازل ہوا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حضرت زکریا و یحییٰ کا ذکر کیا، بعد میں مریم کا ذکر کیا۔ دنیا کا قانون اپنی جگہ پر ہے، صحیح ہے تو قبول کریں گے، لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے شریعت کا قانون۔ رخا لڑکے والے چھاپے تب بھی لڑکے کا نام پہلے، لڑکی والے چھاپے تب بھی لڑکی کا نام بعد میں۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکی کا نام ہی نہ رکھیں، میری قرۃ العین بول دے، میری نور چشمی بولے، میری لخت جگر بولے، میری نور نظر بولے، کیونکہ
زمانہ بڑا خراب ہے، نام پڑھ لے تو ہمیشہ چھیڑتا رہوں گا، کیسی رہے تیری جورو رخسانہ، تجھے کیسا وہ معلوم رخا اب تک ہے با؟ وہ زمانہ چلا گیا میرا دوست، اور دیکھ کر بھی بھول جاتے تھے، یہ زمانہ پڑھ کر بھی بھولتے نہیں۔ جتنی احتیاط ہے شرم اور حیا کے دائرے میں، اتنی احتیاط اس وقت کی ضرورت ہے۔ اعتماد کرو، بھروسہ کرو، لیکن یہ کہ حد کو پار کر کے اعتماد کرنے والے کبھی نہ کبھی ٹھوکر کھاتے ہیں، حد کو توڑ کر بھروسہ کرنے والے کبھی نہ کبھی ذلیل ہوتے ہیں۔ میرے حال بیٹی کی شادی بولے رخا لا کر دیے، جھوٹ پر بات بول رہا ہوں، تو اس میں ادائی نیچے جو نام آتا ہے نا، دعوت دینے والے کا نام، آپ کی آمد کا آرزومند، انت آمی کا آرزومند بول کر نیچے لکھتے ہیں، اس میں ان کا نام نہیں تھا۔ تو میں پوچھا کہ کس کا نکاح ہوئی؟ حضرت میری بیٹی کا۔ انہوں کون؟ ہمارے سمدی حضرت۔ اچھا، بیٹی کے نام کے نیچے دیکھا تو خود بیٹی کے بابا کا نام ہے مرحوم لکھ کر ہی۔ مثال کے طور پر رضوانہ کے ساتھ نکاح ہے، ان کے والد کا نام بنت عبداللہ مرحوم۔ میں بولا یہ بچی کے بابا ہی کی نہیں بھی؟ حضرت مئی حضرت کا ہے۔ بولا تمہیں تھی مرحوم لکھ کو ہی نہ بھی گیا، پڑھے آنی نہ حضرت مئی کا۔ دینے والے بھی پڑھتے نہیں، لینے والے بھی پڑھتے نہیں۔ کان رخا، اس میں ایک سری جھوٹ ہوتا ہے، جلسے اس میں ایک سری جھوٹ ہوتا ہے۔ کیا ٹھیک اس وقت جلسہ شروع ہو جائے گا؟ ہوتا نہیں۔ ٹھیک اس وقت نکاح ہو جائے گا؟ ہوتا نہیں۔ وقت کی قدر کرو، وقت کی پابندی کرو۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، بلکہ غیر مسلم دانشوران جو پہلے گزرے ہیں ان کا بھی اس بات پر اتفاق ہے، جو وقت کی قدر کرتا ہے اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے۔ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے، ہمارے اوقات میں برکت نہیں۔ اب دیکھیے آدھے پونے گھنٹے میں انشاءاللہ اذان ہو جائے گی، اس کے بعد نماز کے وقت میں ٹھیک آج تو ضرور نماز پڑھنا، کیونکہ نماز کے فوراً بعد ہے نا مولوی صاحب کا بیان ذرا لمبا ہوگا تو نئے نمازیوں کو تقویٰ بڑا یاد آتا، زندگی بھر کے الحمدللہ نمازی، ان کو نماز کے چھوٹے کا اتنا ڈر نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد جن کے لیے ہدایت کے فیصلے کیے، وہ علماء کو نماز کی مولانا وقت ہوگا کیا بھئی وقت ہوگا؟ تمہیں جانی نہیں، ہم نہ بھیج رہی۔ وقت کی قدر کرو، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وقت کی اگر قدر نہیں کرو گے تو وقت کی برکت ختم ہو جاتی ہے، آرزو باقی رہ جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، حسرتیں باقی رہ جائیں گی، زندگی ختم ہو جائے گی، امیدیں باقی رہ جائیں گی، زندگی ختم ہو جائے گی، بات باقی رہ جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا۔ وقت کی قدر کرو، چند دنوں تک وقت کی ایسی اہمیت پیدا کرو، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آدمی ڈر کر وقت کی پابندی کرے گا۔ نہیں بھی فلاں جگہ پر فلاں مولوی صاحبہ جلسہ رکھے تو وقت پر شروع کر دیں، وقت پر ختم کر دیں، کونتے بھی گئے تو بھی شروع ہو جاتا جلسہ، کونتے بھی نہیں تو بھی شروع ہو جاتا جلسہ بول کر، یہ ڈر جب تک امت میں نہیں آتا ہمارے جلسوں کا فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔ انشاءاللہ میرے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی حضرت تائید بھی فرمائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب وقت بھی نہیں ہے، لمبا بیان بھی کرنے کا موقع نہیں ہے، اور کب تک بیان کروں گا یہ بھی میں ٹائم نہیں بول سکتا۔
اتنا اشارہ دے تو جب مجھے بھوک لگتی تب بیان ختم. کیا حضرت اب بیان سنیں گے نہیں حضرت ہی لگا دعا کر لے کو بیٹھیں گے اللہ مزمل سب کو جلدی بھوک عطا فرما. مجھے دو چیز بہت کم بھوک نیند بہت کم. مجھے پورے 24 گھنٹے میں 3-4 گھنٹے سو گیا تو میری حسرت پوری ہو گئی. بھوک بھی ایک روٹی کھا لیا تو پیٹ بھر جاتا ہے. تمہاری دعا اس عنوان میں میرے حق میں جلدی قبول ہوتی. اس میدان میں اللہ کے اس گھر کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی. مجھے وہ واقعہ جو حدیث میں مذکور ہے یاد آ گیا. ہے مسجد اس اب کے اعتبار سے ذرا مختصر, چھوٹی نہیں بول سکتے, مختصر آپ کو سمجھانے کے لیے جھوٹی. مسجد چھوٹی بھی بڑی, بڑی بھی بڑی, کیونکہ یہ کسی کا گھر نہیں اللہ کا گھر ہے. ایم ایل اے کا گھر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے, ایم پی کا گھر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے, صدر کا گھر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے, سیکریٹری کا گھر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے, متولی کا گھر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے, مالدار کا تونگر کا گھر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے. اللہ کا گھر صرف بڑا ہو سکتا ہے, چھوٹا نہیں. ایک اعتبار سے آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں. اب بھی تمہیں بولے نا حضرت تمہیں سے کوئی بول رہی مگر اکانا نہیں بن جائے. ایک اعتبار سے یہ چھوٹی مسجد بھی بہت بڑی ہے. مسجدوں کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا اعتبار جمعے کو رکھ کر کرنا نہیں, فجر کو رکھ کر کرنا. کیا حضرت ہمارے گاؤں میں مسجد بن رہی, تمہارے مسجد میں چندہ ہوتا کیا حضرت؟ کی بھی مسجد بن رہی, بہت چھوٹی ہو جا رہی ہے حضرت, مسلیاں سب باہر آ جا رہی ہے حضرت. اور فجر میں کیا نہیں, جمعے کو ظہر میں نہیں, جمعے کو, عصر مغرب عشاء میں نہیں, جمعہ کو, شب برات کو, شب قدر کو. اگر فجر کو ہم اس وقت کے حالات اور نمازیوں کو سامنے رکھیں, یہ مسجد بھی جامعہ مسجد کے حکم میں ہے. ظہر میں آنے والے نمازیوں کی تعداد کو سامنے رکھیں, یہ مسجد کافی بڑی. عصر مغرب کو آنے والے, عشاء کو آنے والے افراد کی گنتی کو سامنے رکھے, یہ مسجد کافی بڑی. جمعے کو اگر سامنے رکھیں گے تو پھر حالات بتاتے ہیں کہ اننت پور کو ابھی مسجدوں کی ضرورت ہے. غرض چٹیل میدان پہلے یہ مسجد تھی کیا؟ الحمدللہ اب اللہ کا گھر ہے. ایک واقعہ سنو, یہاں کیوں مسجد بنی, یہاں کیوں اللہ کا گھر بنا, وہاں کیوں نہیں بنا, یہاں کیوں نہیں بنا, اور 2-4 سینٹ آگے کیوں نہیں بنا, اور 5-6 سینٹ آگے کیوں نہیں بنا. ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے, اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیتا ہے. ساری روئے زمین کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ, جانتے نہیں جانتے؟ اللہ کا کلام کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا, سب سے پہلے روئے زمین میں اللہ کا گھر. اس کے 2 ترجمے ہوتے ہیں. مفتی صاحب تشریف فرما ہے, حضرت والا تشریف فرما ہے, علماء تشریف فرما ہے. قرآن پاک کا ایک لفظ ہوگا, کبھی ترجمہ 1 ہوگا, کبھی ترجمہ 2 ہوں گے, کبھی ترجمے 3 ہوں گے, کبھی ترجمے 10 ہوں گے, کبھی ترجمے 20 ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا, روئے زمین میں سب
سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلا مطلب کسی انسان کا بھی گھر نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا۔ دوسرا مطلب کیا کہ سب سے پہلے عبادت کے نام پر جو گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ۔ تمام مسجدوں کی اصل، تمام مسلمانوں کا قبلہ، آج بھی وہ مرکز، پہلے بھی وہ مرکز۔ جانے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ۔ 2 سال سے اس ملک کے دروازے پورے عالم اسلام کے عاشقان اور زائرین کے لیے بند ہو گئے۔ 2 سال کی دعائیں اگر جیسی ہونا ویسی ہوتی، کبھی کے دروازے کھل جاتے۔ کبھی کے دروازے کھل جاتے۔ کوشش کرو، دعا کرو، اللہ ہمارے لیے تیرے اور تیرے حبیب کا دروازہ کھول، جانے کے مواقع عطا فرما، کیونکہ وہاں کی حکومت اس وقت ظالم بنی ہے، جلاد بنی ہے، منافق ہے۔ دیکھنے میں مسلمان، 2-3 جمعہ پہلے جب میں نے عرب کے حالات پر بات کی، ایک صاحب آئے، ایک خاص مسلک سے تعلق رکھنے والے، لیکن جاہل مطلق تھے۔ مجھے آدھا گھنٹہ انہوں نے بحث کی اور ایسا بے ڈھنگا بحث کیا، میں نے ریکارڈ کر کے رکھا، ایشو نہیں کیا ورنہ زمانہ ہستا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا وہ تو پکے مسلمان ہیں۔ میں نے کہا کہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ جواب دے رہے ہیں رومال اوڑھتے ہیں نا مولانا۔ رومال اوڑھنا ایمان کی علامت ہے کیا؟ داڑھی رکھنا، یہ داڑھی رکھنا بھی ایمان کی علامت نہیں، یہ تو مرد کی علامت ہے۔ ورنہ داڑھی رکھنے والے کو مسلمان کہیں گے؟ اب حضرت مودی صاحب کو مولوی صاحب کہنا پڑے گا، کتنی خوبصورت ہے تو داڑھی، خالی ایک ٹوپی آنے کی ضرورت ہے استاد سے۔ داڑھی مرد کی علامت ہے، حفاظت کے لیے اس کا درجہ وجوب کا ہوا، حفاظت کے لیے اس کا نام سنت پڑا، ورنہ تو یہ مرد کی علامت ہے، ایمان کی علامت نہیں۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ارے آیا نہیں آیا؟ داڑھی ہونا ایمان کی علامت نہیں، مرد کی علامت۔ حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی سنت قرار دیا، انبیاء کی مواظبت قرار دیا۔ رومال اوڑھنا ایمان کی علامت نہیں، ٹوپی پہننا ایمان کی علامت نہیں، جھکا پہننا ایمان کی علامت نہیں۔ ایمان کی علامتیں تو کچھ اور ہیں، جس کی ایک آیت کی تلاوت میں نے کی۔ مسجدیں تو وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر، آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ مسجدوں تو وہ لوگ بناتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ مسجدیں تو وہ لوگ بناتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مسجدیں تو وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ مسجد بنانے والوں کی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ پہلی صفات اس پر ایمان لے کر آنا، دوسری صفت قیامت پر ایمان لے کر آنا، تیسری صفت نماز پابندی سے پڑھنا، چوتھی صفت زکوٰۃ ادا کرنا، 5ویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ یہ 5 صفات جس کے اندر ہوتے ہیں نا، اس کے اندر مسجد بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یا تو پوری مسجد بنانے کا شوق ہوتا ہے، یا نہیں تو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کا شوق ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پہ قربان جاؤ، پوری مسجد بنائیں گے تب بھی جنت میں گھر ملے گا، آدھی مسجد کا قرض سنبھالو گے تب بھی مسجد جنت میں گھر ملے گا۔ یہاں تک کہ اگر جاتے جاتے جھولی میں 10 روپے کوئی اللہ کا بندہ ڈالتا ہے، وہ 10 روپے کے بدلے جنت میں اللہ اسے بھی گھر عطا فرمائے گی۔ اور آگے سنو،
قسم مسجد کہیں تعمیر ہوتی ہے، وہاں سے بازو سے ایک مسلمان گزرتا ہے، تعمیر ہونے والی مسجد کو دیکھتا ہے، غریب ہے، 10 روپے تو ضرور ہے اس کے جیب میں، لیکن اس کے بچے کے دودھ کی ضرورت ہے۔ وہ جاتے جاتے وہ مسجد کو جو تعمیر ہو رہی ہے سوچتے ہوئے جاتا ہے، اے کاش کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی دیتا۔ ابھی ارادہ ختم نہیں ہوتا، آسمان سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ میرے بندے، دینے والے کو بھی میں دیتا ہوں، ارادہ کرنے والے کو بھی دیتا ہوں، دینے والے کو بھی دیتا ہوں، ارادہ کرنے والے کو بھی دیتا ہوں، مر کے تو دیکھ تیرے ارادے کا بدلہ جنت میں نظر آئے گا۔ پانچ صفات جس کے اندر ہے اسی کے اندر مسجد بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ 5 صفات اگر نہ ہو تو پھر اسے مسجد نہیں بنگلہ بنانے کا شوق ہوتا ہے، گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، فیکٹری بنانے کا شوق ہوتا ہے، دکان بنانے کا شوق ہوتا ہے، مال بنانے کا شوق ہوتا ہے، کمپلیکس بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ اب تو سن لیے نا نوجوانوں، ابھی ارادہ کر لو، انشاءاللہ زندگی باقی رہی خدا دولت دے، ہم میں سے ہر ایک انشاءاللہ ایک اللہ کا گھر بنائے گا۔ ماشاءاللہ مفت کا انشاءاللہ بولنے پر پاور زیادہ ہوتا ہے۔ پردے میں آپا بیٹھی ہے، آپا عورتوں کا بھی انتظام ہے، مجھے بھی معلوم ہے پورا انتظام ہے، بلکہ میں ڈاؤٹ سے پوچھیا میں کی تو گاڑیاں میں دیکھا بھیا کے پیچھے بھابیا بھی بیٹھو تھے 1-2-3۔ آپا تو بھی ارادہ کر، تجھے بھی خدا گھر عطا کریں گے، کیونکہ مجھے ایک آپا نے فون کیا کہ حضرت مرد بنے مسجد بنا تو اللہ گھر دیتا ہے، ہمیں بنا تو بھی اللہ ہم نہ دیتا کیا؟ میں بولا دیتا تم نہ بھی، ہم نہ گئی کو حضرت، ہمارے گھر میں انہیں کون سا آپ کو رہنا سو، اس کے گھر میں ہمیں جا کر رہنا سو۔ جنت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی گھر دیتے ہیں، عورتوں کو بھی گھر دیتے ہیں، کبھی مرد عورت کے مقدر کے گھر میں جا کر رہتا ہے، کبھی عورتیں مرد کے مقدر کے گھر میں آ کر رہتی ہیں، جنت میں آنا جانا رہتا ہے۔ اسی لیے میں مسجد میں جمعہ کے موقع پر ایک مرتبہ عرض کیا، جمعے کے دن تمہارے گھر کا مرد غسل وغیرہ کر کے اچھے کپڑے پہن کر عطر وغیرہ لگا کر مسجد کو جب جاتا ہے تو تم بھی 10-20 روپے دے کر بھیجو کہ جاؤ جی آتے ہوئے مسجد کی جھولی میں یہ میرے طرف سے 20 روپے ڈال کراؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شوہر امانت دار ہونا، تو 20 روپے میں بھی ایک بیڑی کا کٹا لے لے تو کیا کرنا۔ آپ 2 لاکھ کو دھوکہ نہیں، 20 لاکھ کو دھوکہ نہیں، انسانیت اتنی گری ہوئی ہے کہ 20 روپے کو بھی دھوکہ ہے۔ پانی پی کے پیاس مٹانے کا دور نہیں، تھوک چاٹ کے پیاس مٹانے کا دور ہے یہ۔ تم بھی اچھے کاموں میں حصہ لو، مسجدوں کی تعمیر میری مائیں اور بہنیں حصہ لو، مدرسوں کا چندہ حصہ لو، خاندان و غیر خاندان میں غربا حصہ لو۔ گھر کے اندر مرد نہیں، کوئی غریب و فقیر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جواب یہ دے کر نہ بھیجو کوئی مرد گھر میں نہیں۔ 5 روپے کا سکہ صحیح اپنے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے کر بھیجو، جاؤ بیٹے بابا آئے ہیں، فقیر آئے ہیں، غریب آئے ہیں، صدا لگا رہے ہیں، دعا لے لینا، 5 روپے دے دینا۔ تمہارے 5 روپے کا دعا بدلہ نہیں ہے، تم جو 5 روپے دیتے ہیں ایسے 5 کروڑ سے زیادہ غریب سے دعا مل جاتی ہے۔
اس لیے کہ میرے شیخ فرماتے ہیں غریب دروازے پر آتا ہے اسے انسان ہی نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے کبھی کبھی فرشتوں کو بھی دروازوں تک بھیجتے ہیں۔ کیا ایک 2 روپے کا کائن نہیں ہمارے پاس، 5 روپے کا سکہ نہیں ہمارے پاس؟ 10 مرتبہ ہمارا لال باہر جاتا آتا، باہر جاتا آتا، پھلی کی گاڑی والی آیا اماں، آئس کی گاڑی والی آیا اماں، کوئی دودھ لے کر آؤ، کیا دیتے؟ 10 مرتبہ بچے کو 10 روپے دیتے ہو، اس بچے کی حفاظت کے لیے نیت کر کے 5 روپے نہیں نکال سکتے؟ آپ بھی سنو، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں سنو کہ 5 روپے 2 روپے یہ صدقہ ہے، اسے معمولی نہ سمجھو، بڑے بڑے حادثوں کو یہ معمولی صدقہ روکتا ہے۔ پڑوسی ملک معلوم، پڑوسی ملک، ارے نہیں جانتے پڑوسی ملک کا تو بنگلور، کیا بولو؟ کتنا ڈر کو بولیں گے، ضرورت بھی پاور آ رہا ہے، دیکھو پاکستان، کیا ڈرنا؟ خالی نام لیے تو ہمیں اس کے کیا، میں بھی ایشوریا بول رہا ہوں، اس کا ہوگا گھگو رتی بھی خالد نہیں، سر پھوڑ کر دیکھنا بھیجا ہے کہ کتے کا پاخانہ۔ ارے کچھ واقعات امریکہ کے ہیں بیان کرنا پڑتا، آسٹریلیا کے ہیں بیان کرنا پڑتا، جاپان کے ہیں بیان کرنا پڑتا، حادثات ہیں ارے اخبار اٹھا کر دیکھو، کیا نیوز نہیں آتی وہاں کی؟ ٹائمز آف انڈیا میں نیوز نہیں آتی، انڈین ایکسپریس میں نیوز نہیں آتی، مراٹھی اخبارات میں نہیں آتی، کنڑ اخبارات میں نہیں آتی، چینلز میں ڈیبیٹ نہیں ہوتے، اس ملک کا نام نہیں لیا جاتا، لیا جاتا ہے، پتہ نہیں کہ مسلمان لیا تو پاپ کیوں، جرم کیوں؟ نام لے لے تو دہشت گرد بن گئے۔ میں تو صاف کہتا ہوں ڈنکے کے چوٹ میں کہ بھائی نام لیے دہشت گرد ہیں، یقیناً مان لو ہم دہشت گرد ہیں، نام لینے سے زیادہ جرم جا کر آنا ہے، ہمیں گئے اب تک نہیں گئے، انکل گئے کون سا آدمی پولیس والا بندہ پکڑیں گو، ڈیفارمیشن نہیں ڈالا تو پوچھنا، پہلے انکل کو پکڑو بعد میں ہم نا۔ پڑوسی ملک پاکستان کا ایک واقعہ، وہاں کا امیر ترین انسان، صدقے پہ بات کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گا، دعا تو تمہیں کر رہے ابھی قبول نہیں ہوئی ہے، صورت دیکھے تو معلوم ہو رہا ہے، مجھے یہاں سے بہت دور بھی جانا ہے۔ پڑوسی ملک کا ایک امیر ترین انسان امریکہ میں رہتا تھا، کروڑ پتی، کینسر اٹیک ہوا، اللہ حفاظت فرمائے، دولت بعد میں پوچھنا، ایمان کی سلامتی، عزت کی حفاظت، صحت کی سلامتی، یہ پہلے 3 دعائیں پوچھنا، بعد میں دولت پوچھو۔ میں بھی دولت مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ دیا بھی ہے الحمدللہ، بولتا نہیں کہ یہ تو مولوی صاحب غریب ہیں نا، قوم کی خواہش۔ ایکٹیوا تھی، ایکسس بدلایا تقریباً 6 سال پہلے، منجر ڈائریکٹ پوچھ رہا حضرت اتنا پیسہ تو مکان سے آتا، تب بل کلنٹن تھا، میں بولا انہیں جب بھیج رہا گیا۔ پہلے ایمان کی سلامتی، اللہ ہماری حقیقی زندگی تو جنت میں ہے، آپ نے فرمایا ہے، بس یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے،
میں تو میرے کپڑوں کی چند دھبوں سے حفاظت نہیں کر سکتا، ایمان کی کہاں حفاظت کروں گا؟ پروردگار یہ ذمہ داری بھی آپ قبول کر لیجئے، رزق کی ذمہ داری آپ لے لیے ہیں، میرے ایمان کی ذمہ داری بھی آپ لے لیجئے، میرے ایمان کی آپ حفاظت کیجئے۔ یہ دعا ضرور کرنا، جو لوگ سنے ہیں کرنا، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں کرنا، آواز آئندہ چل کر ان چینلوں کے ذریعے سے جاتی ہے، یا آپ جہاں دوستوں کے پاس جاؤ گے ضرور اس پیغام کو پہنچانا، میری طرف نسبت کر کے نہیں، حضرت قبلہ علامہ کی طرف، اس لیے کہ آج آپ سمجھ رہے ہیں امریکہ ہمارے جان کا دشمن ہے، آسٹریلیا ہمارے جان کا دشمن ہے، جاپان اور چائنا ہمارے جان کا دشمن ہے، RSS ہمارے جان کا دشمن ہے، BJP ہمارے جان کی نہیں، ان میں سے کوئی ہمارے جان کے دشمن نہیں، ان میں سے ہر ایک ہمارے ایمان کے دشمن ہے۔ ہمارے جان کے دشمن نہیں ہے، ہمارے ایمان کے دشمن۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر۔ اسی لیے تو طرح طرح کے قوانین چور راستے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ 26 جنوری کو ہمارے ملک کے PM اعلان کرتے ہیں ہر اسکول کے اندر سوریہ نمسکار کراؤ، اور ہمارے مسلمان پوچھتے تک نہیں علماء سے کہ مولانا یہ سوریہ نمسکار کیا ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ایک PM بول دیے کرنے کے لیے تیار ہو گئے، خبردار تمہارے بچوں سے اگر تم کو محبت ہے اس دن اسکول کو ہرگز نہ بھیجنا، چاہے اسکول سے تمہارے بچے کو نکال دیا جائے۔ ایمان کا سودا کر کے تعلیم دینے سے، ایمان کی حفاظت کر کے اپنے بچوں کو جاہل بنا کر رکھو۔ دنیا میں روزی روٹی کا تعلق علم سے نہیں، دنیا کا علم تو دور کی بات، روٹی روزی کا تعلق دین کے علم سے بھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ رزق کو علم کے ساتھ جوڑ دیتے تو پھر علماء ہی کو روٹیاں ملتی، تم بھوکے رہ جاتے۔ روزی کا تعلق عمل سے بھی نہیں، اگر عمل سے اللہ تعالیٰ روزی روٹی کو جوڑ دیتے، فجر کی نماز پڑھنے والا ناشتے تک بھوکا رہتا، ظہر پڑے گا تو ناشتہ، دوپہر کھانا ملتا۔ اور آگے سنو، روزی روٹی کو اللہ تعالیٰ نے علم اور عمل سے جوڑنا تو دور کی بات، ایمان کے ساتھ بھی نہیں جوڑا۔ اگر ایمان کے ساتھ جوڑ دیتا، اسے چھوڑ کر دوسروں کو خدا ماننے والوں کو روٹیاں ملنا تو دور کی بات، ایک گھٹ پانی بھی نہ ملتا۔ سوریہ نمسکار حرام ہے، شرک ہے، نہ بڑے کر سکتے ہیں نہ چھوٹے کر سکتے ہیں۔ فتویٰ سن لو، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں بھی مدرسے کے اندر اٹھانے نہیں بیچا، اساتذہ کی جوتیاں سیدھے کیا ہوں، میرے پاس ثبوت اور کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں، کان کھول کے سن لینا، جان کر یا انجانے میں، دل سے ہو کے ظاہر سے۔ اگر کوئی سوریہ نمسکار کرتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، وہ ایمان سے باہر ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایمان سے باہر ہوگا، اس کا نکاح ٹوٹے گا، اس کے بعد کی بیوی کے ساتھ کی زندگی حرام ہوگی، زنا ہوگا۔ یوگا نہیں اسلام میں، وندے ماترم نہیں اسلام میں، سوریہ نمسکار نہیں اسلام میں، بھارت ماتا کہاں نہیں جا سکتا اسلام میں۔ جے ہند بولو، ورزش کرو، خدا کی عبادت کرو۔ ساری دنیا میں تنہا یہ مسلمان ہے، محبت کبھی بیوی سے، محبت کبھی شوہر سے، محبت کبھی ماں سے، محبت کبھی باپ سے، محبت کبھی استاد سے، محبت کبھی شیخ سے، محبت کبھی ولی سے، محبت کبھی نبی سے کرتا ہے، لیکن عبادت تو صرف خدا کی کرتا ہے۔
محبت میں فل پرمیشن، عبادت میں اجازت نہیں، عبادت صرف خدا کی ہوگی، اطاعت نبی کی ہوگی، محبت اور خدمت عام لوگوں کی ہوگی۔ یہ سر جھکے گا خدا کے سامنے جھکے گا، پکارے گی یہ زبان تو اسی کو پکارے گی۔ چاند ہمارا بھائی ہمارا خدا نہیں، سورج ہمارا بھائی ہمارا خدا نہیں، زمین ہماری بہن ہماری خدا نہیں۔ ساری دنیا کی مخلوقات بحیثیت مخلوقات کے ہمارے آپس میں بھائی بہن ہیں۔ خالق تو وہی ہے، رازق تو وہی ہے، اللہ تو وہی ہے، معبود تو وہی ہے، مسجود وہی ہے۔ آج کل پڑھے لکھے جاہل لوگ زیادہ ہو گئے، ان پڑھ نہیں پڑھے لکھے جاہل لوگ۔ کہا حضرت وہ 1 سیکنڈ کے واسطے ایسا ہاتھ جوڑ کو سوریہ نمسکار بولے تو ایمان سے باہر ہو جاتے ہیں کیا؟ طلاق بھی تو ایک چھوٹا لفظ ہے، تا لام الف خا 4 حرف سے مرکب۔ خالی طلاق بولے تو نکاح سے باہر ہو رہی نہیں ہو رہی؟ گالی، سور، سین واو واو را 4 حرف دیے تو دوستی سے باہر ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کسی تو بھی سور گالی دے ڈالو غصہ کرو، کہاں رہے بولیا سور ہی نہ بولیا چلتا؟ سمجھ میں آتی ہے باتیں، جان کر غلطی کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ میں بولو تمہارا وہ خدا ہو سکتا ہے تم عبادت کرو، ہمارا خدا نہیں ہے، ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ میرے رب کی قسم مجھے آئندہ پروگرام نہ ہوتا ظہر کی نماز آخری وقت میں پڑھا کر اس سورت کی تفسیر اور ترجمہ و نکات زجر اور توبیخ بیان کرتا۔ کتنا ڈانٹا ہے، اہمیت بتائی ہے اس صورت میں، کبھی حضرت کی خدمت میں چلے جانا، مولانا کی خدمت میں حاضر ہو جانا، کوئی سودا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ مال ہو تو کمپرومائز کرو، خدمت ہو تو کمپرومائز کرو، لیکن بات جب ایمان کی آ جاتی ہے، ایک مار 2 ٹکڑے، ہوا تو ہوا نہیں تو ہوا، بس۔ ایمان کی حفاظت کی فکر بھی کرنا، دعا بھی کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پڑھے لکھے جو جاہل ہیں یہ ان سے بڑا خطرہ ہے، ان کے دماغ میں انگریزی سوار ہے، ان کی ڈگریاں ان کی بیویوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہرگز نہیں، علماء کہہ دیے، قرآن کے سمندر میں غوطہ لگانے والوں کی جماعت علماء کی ہے، مسائل بیان کرنے کی طاقت اور ہمت اور جرأت علماء کی ہے۔ کس سے ایمان سلامت اور کس سے ایمان ٹوٹتا ہے یہ جاننے والے پہلی صف کے لوگ علماء ہیں۔ اور یہ جو 4 چیزیں ہیں نا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یوگا، بھارت ماتا، سوریہ نمسکار، یہ سب ہندوستان کی محبت میں داخل نہیں، ہندوستان کے سنویدھان میں ان الفاظ کا دور دور تک ذکر نہیں۔ کیا جانتے؟ صرف لائر ہندوستان کا سنویدھان جانتا ہے، ہم نہیں جانتے جب ہندوستان کا سنویدھان بن رہا تھا اس وقت اس ملک کے 70 پر 5 مسلمان تھے۔ ہماری حاضری میں، ہمارے سامنے،
ہماری شریعت کو سامنے رکھ کر اس ملک کا سنویدھان بنائے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صاف لہجے پہ بات کرو۔ یہ چیزوں کا ذکر ہمارے ملک کے سنویدھان میں نہیں، دستور میں نہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے نہ کرنے سے آدمی دہشت گرد بنتا ہے۔ تم بھارت ماتا کہو، ہم جے ہند کہیں گے، مادر وطن کہیں گے۔ سورج کی پوجا نہیں کرتے ہم، سورج ہماری خدمت کے لیے بنایا گیا، ہمارے لیے طلوع ہوتا ہے، ہمارے لیے غروب ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے سورج کو پیدا کیا، سورج کے لیے ہم نے پیدا نہیں کیا۔ حدیث میں ہے، آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میرے نبی سے کہا، اے پیغمبر اپنی امت کو کہہ دو، پوری انسانیت کو کہہ دو، خلقت الاشیاء کلھا لک وخلقتک لی، اے آدم کی اولاد، کائنات کو میں تیرے لیے پیدا کیا، تجھے میرے لیے پیدا کیا۔ کریں گے دعا ہر وقت، ایمان کی سلامتی کی دعا کریں گے، اللہ ایمان کی حفاظت کرے۔ اور ایمان کو نقصان پہنچانے والا کبھی کوئی عمل نہ کرنا، ہرگز نہیں کرنا۔ کوئی ایسا سچویشن آ گیا کہ علماء کرام ان کے عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے، یہ پڑھے آپ کی خدمت کے لیے، ان کی نیت میں یہ بات داخل، ان کو پڑھانے سے پہلے یہی شپث دلایا جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھو۔ اس اخلاص کے تراجم میں ہے کہ قوم کی خدمت کے لیے پڑھو۔ اگر بزنس کے لیے کرتے اور بزنس کے لیے پڑھتے، خالی فجر کی نماز کی تنخواہ 50,000 لیتے، کیا حضرت؟ وہ بھی یہ سردی میں، کرونا کی مہاماری میں فجر پڑھانا معمولی جرت کی بات نہیں، 50,000 لیتے فجر کی امامت کی تنخواہ، پر منتھ 2.5 لاکھ روپے۔ اننت پور کنڈی صدر صاحب ہی کیا اتنی تنخواہ دینے والے ہیں کہ تو بولو بھنگو چھوڑ کے جاتا جا تو حضرت اب ڈاؤٹ ہو رہا، پورے مولوی صاحب کی ملا تو بھی مہینے کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی ہوں گی۔ آخر میں عرض کروں گا، واقعہ پڑوسی ملک پاکستان کے ایک مالدار آدمی امریکہ میں تھے، کیا اٹیک ہوا؟ کینسر اٹیک ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا کرو، ایمان کی حفاظت کی، عزت اور آبرو کی حفاظت کی، صحت کی سلامتی کی۔ دولت رکھ کر کیا کرتے ہیں؟ صحت رکھنا، اچھا میٹھا کھانے کے واسطے، صحت ہونا نہیں ہونا۔ کروڑ پتی ہے، شوگر آ گئی، کیا کرتا؟ پکی چاہ منجا گوندی بھی چاہ میٹھی کی پکی کی پوچھا، حضرت بڑا غصہ آتا منجے میں صاحب بول تمہیں غریب رہے بابا میٹھی پلا، پہلے مٹھی پیش کرو، لوگوں کو انکار کرو تو پکی دے، اٹھاتے ہی پکی کا پوچھنے کو ہے سے بیماری میں نمک چھڑکے سکا۔ دولت نہیں، صحت ہونا۔ کولیسٹرول رہا، ٹکڑے کھا سکتے، بڑے کا کھا سکتے نہیں کھا سکتے۔ صحت بہت بڑی دولت ہے۔ کینسر ہو گیا، سیکنڈ اسٹیج پر پہنچے، وہ بھی امریکہ جیسے ملک کے اندر، وہاں کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں، چند دن کے آپ مہمان ہیں۔ وہاں تو وہ کون بولا دیتے، نہیں ہوتا علاج، ہوتا علاج۔ یہ ہمارے ہندوستان کے مہان ڈاکٹر ہیں، سوا مرتا کہتے بھی آج امید دلا کو 2 لاکھ روپے وصول کرتے ہیں۔ آئی نو میں جانتے ڈاکٹر کو، میں ایک دعا کرتی ہوں، تمہیں بھی سن کو کرے تو کرو، نہ کو چھوڑو۔ اللہ کو بول تو اللہ بکرا بنا کو خسائی کے حوالے کر ڈال، مریض بنا کو ڈاکٹر کے حوالے کرنے کو۔ جب حضرت کی تعلق ہو رہی یہ تو کوئی واسطہ پڑا دکھتا حضرت کو ڈاکٹر سے۔ ہمارے بڑے ہیں، ایک ساتھ پڑھے ہیں، بڑی کلاسوں میں تھے، چھوٹی کتابیں ہم پڑھتے تھے، سبق سمجھ میں نہیں آتا تو مغرب عشاء کے بعد حضرت کے پاس جا کر اس کا دور کرتا تھا۔ میں حضرت کو حضرت سمجھتا ہوں، بلکہ حضرت ہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ایک حرف بھی اگر تم کسی سے سیکھو ہو وہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو۔
امریکہ کے ڈاکٹر ہوا تو ہوا، بولتی نہیں تو نہیں، بول ڈالے سیکنڈ اسٹیج تمہارا علاج نہیں ہو سکتا، بہت گہرائی تک یہ بیماری پہنچ گئی ہے، تمہاری حسرت میں کیا ہے سب کر لو، شادیاں کرنا شادیاں کرو، اچھا کھانا کھاؤ، کوئی پرہیز نہیں تم میں۔ اب انہوں سوچے ملک چھوڑ کر آپ یہاں کمایا، اب آخری وقت چل رہا ہے میرا، میں کہیں کو یہاں ہوں۔ ہر آدمی کو اپنا ملک پیارا ہوتا ہے، ہمارے ملک کو چلے جائیں گے کیا ہوتا ہے کہ وہاں چھوڑ دو، سیدھا اپنے ملک کو آ گئے۔ خاندان والے کو بھی بتا ڈالے، سب تسلی دیے، ارے یہ ڈاکٹر ویسے بھائی انشاءاللہ کیا بھی ہوتا نہیں، تمہیں دوا کھاؤ۔ ڈاکٹر 3-4 مہینے کا ٹائم دیا تھا، وہ چلتے پھرتے تھے۔ ایک دن گوشت کے دکان کو گئے گوشت لینے کے لیے، چھوٹے کا بکرے کا، بکرے کو کیا بولتے ہیں؟ بکرے کا بولتے، چھوٹا بولتے نہیں کہ نا، چھوٹا بولتے ہیں، وہ بھی آئیڈیا سے شادی کے وقت، شادی کے وقت اندر آئیڈیا سے لڑکی کے بابا کو لڑکی کے بابا کو لڑکے کا بابا بولتا، کیا ابھی میں کوئی دعوت ایک اچھی کر ڈالو، اچھی کا تو کیا بھی چاند توڑ کو گلانا، تارے تلنا کیا۔ ہمارے خاندان کے ذرا بنی اسرائیل کے ان کو حضور کی امت میں پیدا ہو گئے، سو لائٹ کھاتے ہی چھوٹے کا ڈالا لو خوش، چھوٹے کا تو کیا کتے کا، کتا بھی تو چھوٹا ہے، کیا انہیں سے پوچھ رہا تھا وہ فقیر، VIP فقیر، کیا دعوی کھالے کو ہونے والی بہو کو بلا لے کو جاؤ، بولے تو چھوٹے کا، میڈیم، بڑا، کون اپنا کہتے دادا سے بھی ہاتھا سے مسئلے کو پیسے جانا کہتے کی تیرے خاندان کو دادا سے نہیں چاپ ذرا اچھا چاپ، عنوان پہ عنوان کھل رہا ہے، جانے کا موقع نہیں ہے۔ گوشت کے دکان کو وہ مریض گیا، امیر گیا، کچھ لوگ خرید رہے تھے، ایک عورت برقع پوش دور کھڑی ہوئی تھی، بار بار خصاب جھڑک رہا تھا، کھڑا لے میں باندھے ہوگی۔ یہ امیر صاحب مریض صاحب دیکھ رہے تھے، جب ان کی باری آئی تو انہوں نے خصاب سے پوچھا کہ بھائی آپ بار بار اس عورت کو ڈانٹ رہے ہو، کیوں ڈانٹ رہے آپ؟ بیوی کیا تمہاری؟ یہ کہتا ہے ہمت سے ڈانٹنے کی جگہ وہ ایک ہی 600، کبھی باہر اندر تو نہیں، مال میں ایک ہی چنڈا تھا، سو بولا نہیں یہ سب دیکھنا نہیں کہ بول کو میرے پاس پیسے نہیں، یہاں کوئی یہ لے وہ لے بولتی، انہیں بھی بولتی آ رہے گھر کو دیکھو، گھر کو جاتے کے لیے کہ رنگ روپ بدل جاتا، دیکھا مذاق کر ایسے رستے میں سبھی رکوں گا، ہاں میں بھی تجھے 4 سال کو مذاق کر سکتا۔ آپ اسے بار بار ڈانٹ رہے تھے، آخر یہ عورت کون ہے جو پلٹا کر کوئی جواب دیتی نہیں، خاموش ٹھہری ہے، جاتی بھی نہیں۔ تو اس خصاب نے کہا یہ ایک بیوہ عورت ہے، اس کے 2-3 چھوٹے بچے ہیں، یہ ہفتے میں 1 مرتبہ آتی ہے میرے پاس، آج جیسے حضرات گوشت خرید کر اسے صاف کرتے ہوئے جو چچڑے نکالتے ہیں، وہ چچڑے لینے کے لیے آتی ہے۔ امیر کا دل بدل گیا، سیدھا اس عورت کے پاس گیا کہ کہنے لگا کہ بہن آخر تم چچڑے کیوں لیتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب میرا شوہر نہیں، میرا کوئی ذمہ دار نہیں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، بار بار گوشت کی حسرت کرتے ہیں اور میرے پاس گوشت لینے کے پیسے نہیں،
یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ بھی چھڑک رہا ہے غریبوں کی، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ کچھ چچڑے دے دیتا ہے، میں اسے جا کر پکا کر بچوں کی حسرت پوری کرتی ہوں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کے پاس دولت ہو تو دل بھی نرم ہوتا ہے، ورنہ دولت جس کے پاس ہوتی ہے دل بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ امیر صاحب اور مریض صاحب سیدھے اس قصاب کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ بھائی 2 دن میں ایک مرتبہ اس میری بہن کو آدھا کلو گوشت بکرے کا دے دینا، وہ بھی اچھا دینا، تیرے پیچھے میں گوشت دیکھوں گا اور پیسے مجھ سے وصول کر لینا، چچڑا نہیں، اور یاد رکھ ڈانٹنا نہیں۔ جو امیر غریب کو ڈانٹتا ہے اس امیر کو خدا ڈانٹتا ہے۔ ایک دن اور ایک دن آدھا کلو گوشت دے دینا۔ ماں اور بہنیں غور سے سنو، مسجدوں کو دو تم، مدرسوں کو دو، غربا کو دو، یتاموں کو دو، بیوگان کو دو، روزانہ 5 روپے صحیح صدقہ تمہارے پریوار کا نکالو۔ بڑے بڑے حادثات سامنے کھڑے ہیں، بڑے بڑے واقعات سامنے کھڑے ہیں، دجال قریب ہے، ذریت کو بھیج چکا ہے، اور ایسے پرفتن دور میں وہی لوگ محفوظ ہوں گے جن کے پاس عبادت اور جن کے پاس خدمت ہے، ان کو دنیا کا کوئی ظالم نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب ایک دن اور ایک دن اس چھوٹی سی فیملی کو آدھا کلو اچھا گوشت۔ اب ڈاکٹر امریکہ کے کتنے دن کا ٹائم دیے تھے؟ 3-4 مہینے کا، سال گزر گیا نہیں۔ اب خود مریض محسوس کر رہا ہے میری طبیعت اچھی ہو رہی ہے، کیا واسطے اچھی ہو رہی ہے؟ چلو ایک دورہ امریکہ کا کریں گے، ڈاکٹر کے پاس دکھا کر آئیں گے۔ جب سیدھا امریکہ گئے، ڈاکٹر کے پاس دکھایا تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بھائی آپ تو ہمارے ریگولر مریض ہیں، کینسر کے تھے، لیکن اب تو دکھتا نہیں، ایک کام کرو ٹیسٹ کر کے آؤ۔ ٹیسٹ کر کے آتے ہیں تو 100% کینسر نیگیٹو۔ بڑے اسپتال کا بڑا سرجن ایکسپرٹ اسپیشلسٹ لیبارٹری کو بھیجا، کہنے لگا اسی کی رپورٹ ہے کہ اسی کی رپورٹ، اور ایک مرتبہ ٹیسٹ اور ایک مرتبہ نیگیٹو۔ ڈاکٹر نے پوچھا علاج کہاں کرائے جناب، ذرا یہ تو بتا دیجئے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو یہاں دوا نہیں، آپ جہاں کرائے وہاں دوا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کہیں بھی علاج نہیں کرایا، ہم تو ایک دن گن رہے تھے، اب ہمارا آخری وقت آئے گا، اب ہمارا آخری وقت آئے گا، لیکن ہم نہیں مرے، زندہ۔ اچھا علاج کیا کرائے بتاؤ؟ ہم تو علاج کچھ نہیں کیے۔ ہاں ایک واقعہ ہے کہ ہم نے کسی غریب کے گھر میں ایک دن اور ایک دن آدھا کلو گوشت کا انتظام کیا، ہو سکتا ہے کہ اسی کی دعا ہمارے حق میں دوا بن گئی، اسی کی دعا ہمارے حق میں دوا بن گئی۔ مرد بھی دے اللہ کے راستے میں، عورتیں بھی دے۔ اگر کسی عورت کو پتا چلے کہ فلاں جگہ پر مسجد چندے سے وصول ہو کر تیار ہو رہی ہے، 10 اینٹوں کا انتظام کرو، قیامت تک مسجدیں رہیں گی، اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا انشاءاللہ تعالی پورا اجر ملے گا۔ اللہ کی تقسیم دیکھو، تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مسجد مثال کے طور پر ایک مسجد 1 کروڑ روپے میں بنی۔ آج کل تو مسجدیں کروڑوں روپے میں بنانے کا شوق ہے نا، مسجدوں میں فخر کرتے، ہمارے محلے کی مسجد 5 کروڑ کی، تمہارے محلے کی مسجد 7 کروڑ کی۔ کچھ بڑے بڑے شہروں میں تو 25 50 کروڑ روپے کی مسجدیں بن رہی ہیں۔ محلے کے یتیم ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، بیوہ عورتیں تو اپنے عزت کو نقصان پہنچانے کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں، اور مسجدیں 25 30 کروڑ روپے کی۔ اللہ
کبیرہ، منگوا لو فتویٰ دارالعلوم دیوبند سے، منگوا لو فتویٰ بریلی سے، منگوا لو فتویٰ بنارس سے، منگوا لو فتویٰ دوسرے ہندوستان کے معتبر مدارس عربیہ و مفتیان کرام کے فتوے منگا لو. کیا اتنے کروڑ روپے کی مسجد اس دور کے اور اس زمانے کی ضرورت ہے؟ مسجدیں سادی سیدھی بنو، در و دیوار سادی سیدھی رہے، سادے سیدھے پیانہ، سادے سیدھے لیٹا، سادہ سیدھا ممبر، جمعے میں ایک مرتبہ 10 منٹ کے واسطے کرنے کا ممبر 25-30 لاکھ روپے کے بناتے ہیں. کیا یہ اسراف میں داخل نہیں؟ ایک مہینہ پہلے حضرت کی خدمت میں واقعہ پیش کر رہا ہوں. ایک مہینہ پہلے ایک جلسے کو گیا، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت ہماری ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ذرا آپ اس مسجد کو دیکھ لیں. تو میں نے مغرب کی نماز اس مسجد میں ادا کی. زبردست مسجد، خوبصورت مسجد، بہترین مسجد، زیر تعمیر ہے. 70% کام ہو گیا، 30% یا 25% کام باقی ہے. تو وہاں کی مسجد کے ذمہ دار کھڑے کھڑے بولنے لگے کہ حضرت آپ تو سمندر میں رہتے ہیں. ایک جملہ میں پریشان ہوگا، سمندر میں ہوتا تھا تو میں تمہارے بیچ میں رہتا تھا کیا؟ تب کی ڈب کو مر جاتا تھا، خبر بھی نہیں ملتی تھی میری. غائبانہ جنازہ ہوا تو ہوا ہوتا، خبر بھی نہیں رہتی تھی. آپ تو سمندر میں رہتے ہیں. میں بولا کون سا سمندر میں؟ بنگلور سمندر میں رہتے ہیں حضرت. اچھا اچھا، آپ ہمیں بنگلور بولتے تھے، میں سمندر بول دوں کیا؟ ممبئی کو معلوم ہوگا تو کیا کریں گا انہیں؟ کون سی کیونکہ گوڑی میں ڈب کو مر جاؤں گا. میں کیپٹل میں ہوں، یہ دیکھے تو مسلمان اسے سمندر بول دینا کہ کیا قصہ بولو نہیں. کیا بھی نہیں حضرت، کون بھی تمہارے چاہنے والوں میں سے مسجد کو ایک خالین ڈالنے والے رہے تو تشکیل کرو. جیسے ہی میں جھک کر دیکھا، قیمتی ماربل بچھائے ہوں. میرا منہ تو تمہیں معلوم بریک نہیں. میں جب صاف بات کرتا ہوں، میرے والد کی وراثت میں ملی ہوئی چیز ہے میری، صاف بات کرتا ہوں تو سامنے کون ہے میں دیکھتا نہیں. ذمہ دار کھڑے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ دماغ خراب، لاکھوں روپے کا ماربل نیچے بچھا ہے، اوپر پھر قالین بچھا رہے ہیں. قالین بچھانے کے بعد وہ ماربل چھپ جاتا ہے، اس پر لاکھوں روپے قوم کا آپ برباد کیے. یاد رکھو، ایک ایک انچ یہ پیسے جو ماربل پر لگے ہیں، یا تو ان کو پیسہ واپس کرو ورنہ قیامت میں یہ لوگ تم سے پیسہ لیں گے. اوپر قالین ڈالنا بولے تو نیچے زمین سیمنٹ کی گچی ڈالنا تو ہوگا قصہ ختم. نیچے لاکھوں روپے کا ماربل، اوپر پھر قالین ڈال رہے ہیں. کروڑوں روپے کی مسجد نہیں، مسجدیں سادی سیدھی بناؤ. آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا جس دور میں مسجدیں عالی شان ہوں گی لیکن ہدایت کے کام نہیں ہوں گے. آج ہو رہا نہیں ہو رہا؟ معاف فرمانا، میں 5-10 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں. میں وہ واقعہ بھی بولنے کا موقع نہیں رکھتا، وقت نہیں رکھتا، لیکن مجھے کچھ ضروری مساجد کے عنوان پر باتیں کرنا ہے. مسجدیں آج کل تو اختلافات کی مرکزیں بنی ہوئی ہیں، غیبت کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اللہ کا گھر ہے یہ. آؤ نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، درود پڑھو، دین کی اچھی سچی پیاری محبت کی باتیں کرو. اٹھ کر باہر جانے کے بعد دنیا اتنی بڑی ہے جو چاہے کرو. اختلافات مسجدیں، آقا کا فرمان ہے قیامت کے قریب مسجدیں عالی شان ہوں گی. مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی. ہدایت نہیں، ہدایت کا کام نہیں ہوگا. صاف صاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کمیٹی کے وہ حضرات جو جاہل مطلق یا نااہل ہوں گے، علماء کے زبان پہ تالا ڈال دیں گے. وہ صرف 20 منٹ بیان کرنے کی استطاعت رکھیں گے. سود کے بارے میں بولے آ گئی آفت، ٹی وی کے بارے میں بولے آ گئی آفت، شراب کے بارے میں بولے آ گئی آفت، داڑھی منڈانے کے بارے میں بولے آ گئی آفت، بے حیائی کے بارے میں بولے آ گئی آفت، جوے کے بارے میں بولے آ گئی آفت، نماز کی اہمیت کے بارے میں امت کو ڈانٹے آ گئی آفت.
جب یہ تمام باتیں مسجد میں نہیں بولیں گے تو بولیں گے کہاں؟ اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، کارپوریشن میں، پنچایت میں۔ یاد رکھو مسجدوں کے علماء کی زبان کو آزاد چھوڑو۔ توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر۔ آج سارے عرب کا حال خراب ہے، سارے عرب کا حال خراب ہے۔ کیا نہیں ہوتا عرب میں؟ دبئی میں کیا نہیں ہوتا؟ جدہ شہر کے 70 کلومیٹر دور پر، 50 کلومیٹر دور پر عزت بیچنے کے اڈے، حدود حرم کے اندر شراب، زبان نہیں کھل رہی ہے میری حقیقت بیان کرنے کے لیے۔ مجھے کیا؟ کیوں عرب کا یہ ماحول بدلا؟ جانتے ہو عرب کی زمین کیا ہے؟ جہاں اللہ کا گھر ہے۔ جانتے ہو عرب کی زمین کیا ہے؟ جہاں نبی کا روضہ ہے۔ جانتے ہو عرب کی زمین کیا ہے؟ جہاں امام الانبیاء پیدا ہوا۔ جانتے ہو عرب کی زمین کیا ہے؟ جہاں اللہ کا کلام اترا۔ جانتے ہو عرب کی زمین کیا ہے؟ جہاں اسلام کے احکامات بنے۔ آج اس زمین کا حال اتنا خراب ہے، اس سے تو حالات کو سامنے رکھ کر، زمین کے تقدس کو نہیں، حالات کو سامنے رکھ کر کہنا پڑتا ہے تو اس سے تو کروڑ درجے بہتر ہمارا ملک بھارت ہے۔ لیکن اب عرب کی حالت اتنی خراب کیوں ہوئی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ عرب کے تمام مساجد کے علماء کی زبانوں کو بند کر دیا گیا۔ عرب کے حالات بگڑنے میں دیر نہیں لگی۔ شاہ فہد، شاہ عبداللہ، ان دونوں کے زمانے میں تو عرب کچھ تو کچھ بہتر تھا۔ ان دونوں کے انتقال کے بعد شاہ سلمان جب بیٹھا عرب کی زمین میں، اس نے تو اور علماء پر سختی کر دی۔ میں نے تو ایک ٹویٹ کیا ہے، ائمہ حرمین شریفین کو قرآن کا ہی اچھا پڑھنا اللہ کے قریب ہونے کے لیے ضروری نہیں، حق بیان کرنا قرآن کے اچھا پڑھنے سے آگے درجہ دیتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کو قرآن اچھا پڑھ کر سنا کر دھوکے میں رکھے ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ عرب ہی میں قرآن اچھا پڑھتے ہیں، ہندوستان میں نہیں پڑھتے، اننت پور میں نہیں پڑھتے۔ قرآن کا اچھا پڑھنا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس وقت کی ضرورت ہے کہ حق بیان کرنا۔ مساجد کے علماء کے زبان پہ کبھی تالا نہ ڈالو۔ اگر امام کو اپنے زبان پر دلیل ہے تو امام کو بولنے کی پوری اجازت دو۔ آج مسجدوں کا بڑا خراب حال ہے، مسجدیں عالی شان بن جاتی ہے، کروڑوں روپے کی تعمیر ہوتی ہے، لیکن مسجدوں کے اندر ہدایت کا کام نہیں ہوتا۔ ذرا سخت انداز استعمال کریں، ظہر کی نماز جمعے کے دن، جمعے کی نماز خطبہ دینے والے امام کو عصر سے پہلے اس مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم ہے یہ، سب سے بڑا ظلم۔ بنگلور کے اندر ایک مسجد میں جمعے کی نماز پڑھا کر امام صاحب سنت و نوافل اور اذکار سے فارغ ہو کر خوشی خوشی گھر کو آئے۔ گھر میں اچھا پکا ہوا تھا، بیٹھ کر بیوی بچوں کے ساتھ کھا رہے تھے، صدر صاحب کا فون آیا۔ صدر صاحب بڑی مقدس جماعت کا نام ہے، میں ہر صدر کو نہیں بولتا، تم لگا گرم ہونے کو آنا ختم ہی گئے کے بعد گرم ہوا، ایسا ہے بول رہا ہوں میں، غلطی ہے تو معاف کر لیں۔ ایسے صدر حضرات بھی ہیں اللہ کی قسم، ان کے میت پر بیٹے کی طرح امام کو روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ بنگلور کے ایک مسجد کے صدر صاحب کا انتقال ہوا، مشہور مسجد کے ذمہ دار تھے، میں بھی دیدار کے لیے گیا۔ امام صاحب سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں،
بیٹوں کو چھوڑ کر امام کو تسلی دے رہا ہے مجمع. جب میں گیا تو دیکھا کہ حال عجیب و غریب ہے، امام رو رہا ہے. میں نے امام صاحب کو تسلی دی تو اس وقت کہنے لگے حضرت اب میرا بھی مسجد میں رہنا یقین نہیں حضرت، ان کی صدارت میں 13 سال سے ہوں حضرت. میں کہیں جانا بول کر اجازت پوچھا تو مولانا اجازت کیا پوچھتے، ضرورت تمہاری بھی ہماری بھی، جا کر آؤ نا مولانا. علی موزن صاحب کو بول ڈالو تو میں نہیں تو نماز پڑھا ڈالو بول کر. میں میت کو دیکھ کر کہا حاجی صاحب خوشی خوشی جائیے، آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اس وقت جس مسجد کے تم صدر ہو اس مسجد کے امام کے آنسو تمہاری نجات کا سبب بنے گے. ہماری صدارت سیکریٹریٹ ہماری ممبرشپ سے ہمارا امام اتنا خوش رہنا. امام صاحب جمعہ پڑھا کر جا کو بیوی بچہ کے ساتھ کھانے کو بیٹھے ہی صدر صاحب کا فون آ رہا ہے، مولانا ذرا آؤ آفس میں آؤ. مسجد کو آفیسر بنا لیے نہیں. وہ جی آفیسر کیسے معلوم؟ امت شاہ پریشان ہو لینا. امام کا گھر باتھ روم کے اوپر، ان کا گھر مسجد کے انٹرس میں، ان کے آفس میں کیا ایسی کیا کرسی، فرعون بھی نہیں بیٹھا رہنا. مسجد آفس کی جگہ میٹنگ ہالز، غیبتوں کے اڈے، وہ بھی اسی آفس میں بیٹھ کر روزانہ 5 مرتبہ اذان دینے والے کی غیبت کرتے ہیں. اللہ کس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں. اسی آفس میں بیٹھ کر 5 وقت پیغمبر کی امامت کا حق ادا کرنے والے امام کے خلاف غیبت ہو رہی ہے. آفسوں کے اندر کا حال. جمعے کے فوراً بعد کیا امام صاحب بولے، آپ بہت اچھی بات بولے تھی، صحیح بولے تھی، ہمارے اندر وہ چیز وہ نہیں. دیکھیں کیا امام صاحب کو کتنے پڑھائیں گے. میں بیچ میں ایک جنا بولتا، میں پہلے بولا ان کو اٹھا کو پھینکو بول کو. کیسے جملے ہیں. یاد رکھو اس قسم کی خدمت تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گی. امام صاحب کو بلائے، کھانا کھا رہے ہیں. امام صاحب بولے ہمیں کھانا کھانے نہیں سے بیٹھی، تمہیں کیا حضرت کھانا کھا لگاتی سو، کھانے کے واسطے زندگی پڑی ہے، اٹھو. ریکارڈنگ ہے میرے پاس یہ جملہ. حضرت سر کیا ہے کہ نہ بول کر امام صاحب گئے تو کیا بھی نہیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ سب چھوڑو، بحث کرنے کا وقت نہیں ہے. پوری کمیٹی مل کر طے کر لی ہے اثر سے تمہیں نماز نہیں پڑھانا. میرے والد زکریا صاحب بولتے تھے اللہ مغفرت فرمائے، مرگا تو جنازہ اٹھانے کے واسطے کم سے کم 24 گھنٹے ہوتے ہی نہ رہے، امام کو نکالنے کے واسطے 1 دن کا بھی موقع نہیں. امام کو نکالنے کے واسطے 1 دن کا بھی موقع نہیں. ظہر پڑھایا تو عصر کا موقع نہیں، عصر پڑھایا تو مغرب کا موقع نہیں، مغرب پڑھایا تو عشاء کا موقع نہیں، عشاء پڑھایا تو فجر کا موقع نہیں. یہ تو مسجد ہم رو رہے ہیں. امریکہ میں مسلمانوں کا حال خراب ہے، یو پی میں مسلمانوں کا حال خراب ہے، آسام کے مسلمان پریشان ہے. یہ گنگانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے مسجد کے امام کا حال کبھی پوچھا تم نے؟ تمہارے مسجد کے مؤذن کا حال تم نے پوچھا؟ مسجدوں کو امن کی جگہ بناؤ. ومن دخلہ کان آمینا. یہاں جو داخل ہو جاتا ہے وہ پرسکون ماحول میں آ جاتا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فلمیں دیکھتے ہیں تو لوگوں کو نیند نہیں آتی، مسجد میں آتے ہیں تو نیند کیوں آتی ہے؟
شاہ بخاری سے پوچھا گیا فلمیں دیکھتے ہیں تو لوگوں کو نیند نہیں آتی، مسجد کو آتے ہیں تو نیند کیوں آتی ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کہ بھائی لوگوں کو کانٹوں میں نیند نہیں آتی، گلشن ہی میں نیند آتی ہے۔ کتنا اچھا دکھ رہا ہے، دیکھو ٹھنڈا ماحول، یہاں عجیب و غریب قسم کی کیفیت آ جاتی ہے۔ مسجدوں کو امن و امان کی جگہ بناؤ، ہمیشہ پاک رکھو، صاف رکھو۔ پاک رکھو کا مطلب کیا؟ خالی مسجد ہی کو پاک نہیں رکھنا، باتھ روم، بیت الخلا، ہاؤس کی جگہ بھی پاک رکھنا۔ بعض مسجد کے بیت الخلا کو ایسے رکھتے ہیں، آتا بول کو جاتا ہی حالت دے کر کو نہیں آتا، یہ حال رکھتا۔ نلہ ایسے رہتے ہی کھولے تو ٹوٹتا، ہاؤس کی جگہ ایسے رہتے ہی جوان بھی بوڑھے کی طرح عاجز ہو کر جاتا، عاجز ہو کر آتا، کی کہتا رم کو گیا پسل کو گریا، 6 مہینے پھر مسجد کو آتا نہیں۔ یہ موٹی پاچی رہتی ہے، یہ ایک لائٹ سلگتی، ایک لائٹ نہیں سلگتی، نہیں۔ انتہیرا بیتی للطائفین والعاکفین، اور ایک جگہ والقائمین، تفسیر اٹھا کر دیکھو یہ تمام باتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ۔ مائک بھی اچھا رہنا، فین بھی اچھا رہنا، لائٹ بھی اچھا رہنا، در و دیوار اچھے رہنا، پورے ذمہ دار رہنا۔ مائک تو اتنا اچھا رہنا، ایک پرماننٹ مائک کی ٹیمپروری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ہے، یہ پورا سسٹم ہے کچھ کی، ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ مائک تو اچھا ہے، موزن صاحب کیسے ہیں؟ ابھی طے کریں، اچھے طے کرو، زبردست نوجوان رہنا، 20 22 25 سال کے نوجوان رہنا، آواز بھی اچھی رہنا، اچھے موٹے تازے رہنا، ان کو دیکھ کو کمیٹی ڈرنا۔ حضرت لقمہ دے رہی، ابھی وہ آیت آئی نہیں حضرت، سمجھ گئی بات ہے۔ کہا زبی بھائی نپانی گیا تھا، نپانی کرناٹک کا بارڈر، اس طرف ہبلی کے اس طرف نپانی، وہاں ایک موزن صاحب آئے تھے، زبردست بہترین کلر، سمجھے کیا، موٹے تازے، میری خدمت ہوتی ہے، پاؤں دباتے ہوتا، سر دباتے ہوتا، اللہ کے حضرت اتنے موٹے ہوئی ہے کہ کھاد بھی تک بڑا ہے، دباتے زور سے دبا دیتے تو کیا ہوتا، پھر بھی ذرا مالش گیلش کرے مجھے۔ ایک دوست بولے حضرت میں پوچھا ان کو کیا بھی کرتے؟ حضرت مسجد میں بھی مؤذن ہوں، کتنے سال سے ہوئی؟ تقریباً 15 سال سے، ماشاءاللہ 15 سال سے ہوئی۔ حضرت ان کو کون بھی نکال نہیں سکتے حضرت کا، تو بولا کیا بولتے صاحب وہاں سے نکلے آگے کیا کیا؟ نہیں حضرت ان کو کون نکلو ہوتا کہ اسے ڈال رہی، نکلنے کے عبادت کرنا نکلتی ہے۔ اور اذان بھی ویسی تھی ان کی، اذان دیے روح خوش ہو گئی، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ کیا ہے کہ اب کس کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، سب کے سر سے کرونا گزریا ہے، کون نہیں برابر پتا نہیں ہے، تو اچھے رکھنا، ملکہ بھی اچھے، یوزن صاحب بھی اچھے رہنا، سمجھ میں آئی باتیں، زبان رہنا، اچھی آواز رہنا، اچھی اذان دینے والے رہنا، تنخواہ بھی کم سے کم 25-30 ہزار روپے رہنا، گھر دیکھو، کرنٹ دیکھو، پانی دیکھو۔ عمر کے دور میں مسجد نبوی کے مؤذنوں کا ایسے ہی اعزاز ہوتا تھا، اچھی حضرت کو، اور اذان ایسی اچھی دینا، رب کعبہ کی قسم پورا ماحول اش کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، خاطری بولنے با سبحان اللہ، مزمل با میں کرونا نہیں، یہ اذان اچھی نہیں کی، ہمارے ذہن اچھے نہیں ہوئے، ایسی دینا اذان دینا، یہ ببڑا باری نے اذان نہ کو بول گا، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے، اذان ختم نہیں ہوگی، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے، اذان ختم نہیں ہوگی۔ ہندوستان ہے صاحب، یہ سیکولر ملک ہے، یہ یہاں بھجن بھی ہوگا، اذان بھی ہوگی، وقت آنے پر کیا ختم ہوگا؟
اللہ جانتا ہے. دل گندا ہے تو پھر گندی زبان بھی ہوگی، ایسے میں تم جیسوں کی پہچان بھی ہوگی. تم نفرت کے زہر مت کھولو، یہ ہندوستان ہے، یہاں بھجن بھی ہوگا، یہاں اذان بھی ہوگی. کون بھی اذان کے ساتھ بند کرتے ہیں؟ سمجھ میں یہ بات ہے، لیکن ضرورت ہے ہمیں اچھی اذان لگا کر سنانا. سمجھ میں صحیح بات ہے جی صاحب، اچھی اذان سنانا، اچھے مہینہ رکھ لکھو. ایک دم زور کی اذان میں نہیں رہنا، اٹھتا تو کون بھی نہیں، اتنی زور کی اذان نہیں ہے. ایک میڈیم امت وسط ہمیں ایک دم خود موزن سب سے جاتے ہیں، اتنی سلو بھی نہیں دینا، زور کا بھی نہیں دینا، آہستہ اذان دینا، لوگوں کو اعتراض کا موقع، اچھی اذان دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کون مخالفت کرتا؟ ہم کبھی کریں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اننت پور میں اذان ہونا، سننے والے کو مکہ یاد آنا. آج کل مسجدوں میں اذان ہوتی ہے حضرت، کرونا ڈر کو بات جاتا ہے. وہ کام میں انگلی ڈالو بول کو کہیں کو بولے سو بولے تو حضور حضرت بلال کو بولے سو. حضور نبی بولے تو سب کو، طبیب بھی کام میں انگلیاں ڈال ڈالے تو آپ خود آواز بڑی ہو جاتی ہے. بوڑھا آدمی زور سے بات نہیں کرتا، بولو بوڑھا کہ تو معلوم کام سنائی نہیں دیتا. بتیرا بوڑھا آدمی زور سے کہیں کو بات کرتا، اسے سنے نہیں آتا، بولے سمجھتا سب کچھ سنے نہیں آتا. حضور بولے بلال کو کان میں انگلیاں ڈالو، کان میں انگلیاں ڈالے تو زور سے آواز نکلتی. بعض لوگ لول کی پکڑے، لول کی بھی پکڑنا نہیں، اچھا کان میں انگلی ڈالنا، حلانا نہیں. بھائی صاحب کھجری انگلی تو بس ڈالو، یہ کھجانے کا موقع نہیں، اذان کا موقع ڈال. بعض لوگ اذان دیتے ہیں، یقیناً تکلیف ہوتی ہے، سچ میں تکلیف ہوتی ہے. اذان کے الفاظ شرک تک پہنچ جاتے ہیں. اکبر بولنا، اکبر نہیں بولنا. اکبر اللہ بڑا ہے، اکبر کیا اللہ بڑا ہے؟ اکبر کے اندر استفہام داخل ہو جاتا ہے. اذان ادا نہیں ہوتی. طبقہ اچھی بھی ہو، اچھے علماء ملے، انشاءاللہ تعالیٰ مسجدوں کا فیض پہنچے گا. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہر شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. مسجد کا نام بھی میں نے پڑھا، مسجد محی الدین. ذاتی طور پر کوئی بنائے گی کیا؟ جگہ دیے گی. کون دیے جگہ؟ جو بھی دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس دینے کو قبول فرمائے. جس نیت سے دیے ہیں اللہ اس نیت میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے. دینا دینے تک، اس کے بعد اب ان کی ملکیت میں نہیں، فوراً مسجد آزاد ہو جاتی ہے، جگہ آزاد ہو جاتی ہے، وقف ہو جاتی ہے. اب وہ بھی نماز آ کر پڑھیں گے، ایک مصلی کی حیثیت سے آ کر پڑھیں گے، ایک بڑے اجمام کی حیثیت سے نہیں. سمجھ میں بنایا مسجد، میں جو چاہے کر سکتا ہوں نہیں.
شریعت جو چاہتی ہے وہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سنیے، یہ ساتھی ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے شیخ کی ایک کتاب گھر جنت کیسے بنے، بڑی اچھی کتاب ہے، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اصل میں اس کتاب کے اندر گھروں کے جھگڑوں کا علاج ہے، میاں بیوی کے خاص طور پر جھگڑے ہوتے ہیں، شوہر کے لیے شریعت کا کیا فرمان ہے، بیوی کے لیے شریعت کا کیا فرمان ہے، کیا حقوق ہے، وہ تمام باتیں اس میں منصوب ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے شوق سے لیتے ہوئے جائیں، پڑھیں، عمل کریں، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، جلسہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ایک سی ڈی بھی ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا پیر محمد مصور صاحب دامت برکاتہ کی ایک سی ڈی بھی ہمارے سامنے موجود ہے، جو کوئی ہونا ہو تو لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، باہر آپ کو دستیاب ہوں گے۔ لہذا اب میں درخواست کرتا ہوں ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ سے کہ وہ ہمارے سامنے کچھ نصیحت کریں۔ میں مولانا مصور صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ صدر جلسہ کو شال پوشی فرمائیں۔ مفتی مدثر صاحب کو دعوت دیتا ہوں، حضرت مولانا مصور صاحب کو شال پوشی فرمائیں۔ میں مفتی سیف اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے معین الدین صاحب کو شال پوشی کریں۔ معین الدین نوجوان ساتھی جو اس مسجد کے لیے جگہ دیے ہیں، اور ان سے گزارش ہے شال پوشی۔ حاضرین، کافی وقت ہو چکا ہے، الحمدللہ یہ جلسہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، لہذا سبھی حضرات کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ قرب و جمع سے آئے ہوئے، دور دراز سے آئے ہوئے سبھی مہمانوں کا آنے والے 30 تاریخ کو مغرب کے بعد انشاءاللہ مولانا طلحہ صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ کا مرکز کے اندر مغرب کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا، لہٰذا سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی جڑنے کی کوشش